بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے لنگڑے ماں باپ کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں لے کر جایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آج کل وہ دونوں لنگڑے بیچارے مسجد میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، وہی ان کو یہاں لایا کرتا تھا، اب کون لے کر آئے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے لیے دنیا میں زندہ رہتا تو ان دونوں معذوروں کا بیٹا ضرور ان کے لیے دنیا میں زندہ رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور 3 بار قسم کھا کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے، تم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، جو شخص 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بچے گا تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اسی روایت کے ایک راوی مطلب کہتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہوئے سنا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کبیرہ گناہوں کو بیان بھی کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، اور وہ کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ والدین کی نافرمانی، شرک ناحق قتل، پاک دامن عورت پر تہمت، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا، لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا۔